بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نصف رمضان میں آ گئے ہم اور داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے، وہ بھی تقریباً نصف تک آ گئی ہے۔ ظاہر ہم نے بہت سارے واقعات، اہم ترین واقعات ہمیں سکپ کرنے پڑے کیونکہ دعوے کو اتنی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر واقعہ معراج کا ہم نے بالکل سکپ کیا ہے پورا، تو ظاہر ہے بہت سارے واقعات کیونکہ ہم وہی 28-29 دن ہی ہے نا۔ بہرحال کوئکلی ریکیپ اور آگے بڑھتے ہیں اسی کہ میری آواز بڑھا سکیں۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ مدینے سے کچھ لوگ آئے۔ یہ رات مکے کی مینا کی بہت اہم رات ہے، بظاہر ایک عام رات ہے، لیکن جب مکے میں حج کا موسم ہے اور اس رات جو عہد و پیما ہو رہے ہیں، یہ بہت اہم رات ہے۔ خلاصہ کیا ہے، مدینے سے کچھ لوگ آئے ہیں اور ان لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیشکش کی ہے کہ یا رسول اللہ، مکے کے حالات بہت خراب ہیں، آپ ہمارے شہر مدینہ آ جائیں۔ اس موقع پر سرکار دو عالم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے ہیں ان کے، انہوں نے ایک مختصر خطاب کیا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ کچھ ایسا ہی عالم ہے، بظاہر ایک تاریک رات ہے، دلوں میں محبت کے دیے لیکن جل رہے ہیں، ایمان اپنے عروج پر ہے۔ ایک گروہ نے سرکار دو عالم کو مدینہ آنے کی پیشکش کی ہے، سرکار دو عالم ساتھ ہیں۔ حضرت عباس نے رسپونڈ کیا ہے۔ کل ہم نے ڈیٹیل میں نہیں کیا تھا کہ حضرت عباس نے کیا رسپونڈ کیا، آپ یہ سنیں اور اس کا لطف لیں، کیا کہنے، ذرا سوچیں کیا منظر ہوگا۔ تو یہ مختصر سا مجمع ہے تقریباً 75 لوگوں کا، جس سے مخاطب ہے حضرت عباس سرکار دو عالم کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا، مجمع سن رہا ہے، مجمع دیکھ رہا ہے، حضرت عباس گویا ہوئے، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دعوت دی ہے، اس کا حال معلوم ہوا ہے ہمیں۔ تمہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بے گھر یا خدا نہ خواستہ بے در انسان کی حیثیت سے کسی ٹھکانے کے محتاج نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ اپنے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، محمد رسول اللہ اپنے قبیلے کی ہر دل عزیز شخصیت ہیں، محمد رسول اللہ پر ہم میں سے ہر شخص ان کے پسینے پر اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے۔ مجمع سن رہا ہے، حضرت عباس خطاب کر رہے ہیں، ہم 1-2 دن نہیں، ہم 1-2 سال نہیں، ہم 4-5 سال نہیں، ہم 13 برس سے استقلال کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ساتھ نبھا رہے ہیں۔ ہاں، اپنے مقصد کی خاطر خود سرکار دو عالم کا رجحان ہے کہ وہ تم لوگوں کی دعوت کو قبول کر لیں، لیکن میں تم سے یہ بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیا تم نے اتنی طاقت فن ہے، کیا تم میں اتنی طاقت حرب و ضرب سے واقفیت ہے، کیا تم میں زحمت و مصائب کے برداشت کرنے کی قوت ہے، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس فیصلے کے بعد شاید عرب کے قبائل ایک دم سب تمہارے خلاف صف آرا ہو جائیں، پھر بھی کیا تم اتنے ثابت قدم ہو، اتنی ہمت ہے کہ تم ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ اپنی بات پر قائم رہو گے؟ ابھی بھی وقت ہے، آپس میں خوب مشورہ کر لو، سوچ لو۔ مقدمہ رکھ دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب پہلوؤں پر غور کر لو اور پھر سچائی کے ساتھ اثر نو وفاداری کا عہد کرو۔ ہاں، پھر جس نتیجے پر پہنچو، اگر پھر بھی اس نتیجے پر پہنچتے ہو تو بسم اللہ، یہ ساتھ جائیں گے تمہارے۔ اگر ذرا بھی کمزوری کا اندیشہ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے پھر۔ ہم 13 برس سے جس طرح بن رہا ہے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اب بھی جب تک دم میں دم ہے ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہی خدا ان کو کامیاب و کامران کرے گا۔ داستان اسلام بھی ہے، داستان محمد بھی ہے، داستان مدینہ بھی ہے، داستان مکہ بھی ہے، یہ داستان بیعت بھی ہے۔ کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آفر کے بعد کوئی چینج آیا ان کے ایٹیٹیوڈ میں، ان کی اپروچ میں، ان کے رسپانس میں، مدینے والوں کے خیالات میں؟ عرض کرتے ہیں ہو سکتا ہے صلح مشورہ ہو سکتا ہے ری تھنک کیا ہو۔ ان شارٹ ریزلٹ کیا تھا؟ ہاں کہ نہ؟ اپنے فیصلے پہ قائم رہے کہ نہیں رہے؟ بالکل قائم رہے۔ مدینے والوں کے دل پہلے ہی پختہ ہو چکے تھے، انہوں نے پورے یقین سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر حفاظت دیں گے، فدا کا بھی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے والوں نے سوچ لیا ہے، ہم نے سب سوچ لیا ہے
اس کے لیے ہمیں کتنی ہی، اس مقصد کے لیے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، ہم یہ کام کریں گے۔ دیکھیے یہ آپ بہت تاریخی لمحات سن رہے ہیں، کیوں؟ another first in داستان محمد، اس لیے کہ یہ وہ ہسٹوریکل مومنٹ ہے when for the first time ever کسی شہر نے اجتماعی طور پر رسول اللہ کی، یعنی ایک بڑی تعداد، ایک اچھی تعداد، ایک کنسیڈریبل تعداد کسی شہر کی رسول اللہ کی مکمل حمایت کی ہے، حفاظت کا عہد کیا ہے، اپنے شہر میں انوائٹ کیا ہے۔ آپ ایک کوئک سوچیں تو صحیح، کہاں مکے کی گلیوں میں مخالفت، کہاں حبشہ گئے تھے تو پیچھے پیچھے آ گئے تھے، اور کہاں طائف گئے تھے تو پتھر تھے، اور کہاں ایک دوسرے شہر کے لوگ آ کر کہہ رہے ہیں آپ آئیے، یو آر مور دین ویلکم، وی ایشور یو، وی گارنٹی یو۔ تو یہ پہلی بار ہے جب کسی شہر نے اجتماعی طور پر رسول اللہ، مدینہ ایسی تھوڑی مدینہ بن گیا ہے، اس بیعت کو، اس انسیڈنٹ کو جو کہ مسجد بیعت اور اس کے اطراف میں پیش آیا، کل ہم نے آپ کو اس کی تصویر بھی دکھائی تھی مینا کے پاس جو ہے، اس کو تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، اول ثانی دوسری بیعت عقبہ پہ، پہلی کا بھی واقعہ سن لیا آپ نے، دوسری کا بھی سن لیا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو بھی آپ نے سنا ہے نا، آپ نے ہجرت کی داستان سنی ہے مدینہ سے، یہ وہ فیصلہ تھا جس نے ہجرت مدینہ کی راہ ہموار کی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، یہ وہ فیصلہ تھا جس نے اسلام کو ایک مضبوط معاشرتی سہارا فراہم کیا ہے، اور یوں عقبہ کی اس خاموش رات میں، بظاہر اس تاریک رات میں، ایک ایسا کانٹریکٹ کہہ لیجئے ہو گیا، ایک ایسا عہد و پیما ہو گیا جس نے ہسٹری کا رخ بدل دیا۔ اب ہجرت قریب ہے، اب اسلام کے ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہونے والا ہے۔ اچھا اب مکے میں کیا ایٹماسفیئر ہے؟ So apparently situation is getting tense in Makkah now. It is changing now. کیوں؟ رسول اللہ مدینہ چلے گئے؟ نہیں ابھی نہیں گئے۔ کیا کیا آپ نے؟ سرکار دو عالم نے اب صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کی اجازت دینا شروع کی ہے۔ سو مکے میں یہ جو موومنٹ ہو رہی ہے یہ آبزرو ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو پرمیشن ہے سرکار کی طرف سے کہ موو ٹو مدینہ، یہ ایک نئے چیپٹر کا اعلان ہے۔ ہاں لیکن اس کا ایک اور رخ بھی تو ہے، دیکھیے اس کے ساتھ جدائیوں کا درد بھی تو ہے نا۔ کوئی اپنا گھر چھوڑ رہا ہے، سب مکہ چھوڑ رہے ہیں، کوئی تجارت چھوڑ رہا ہے، کوئی خاندان چھوڑ رہا ہے۔ کئی ایسے تھے جو خاموشی سے رات کے اندھیرے میں نکلے تاکہ دشمنوں کو خبر نہ ہو۔ مکے کی گلیاں ان کے قدموں کی چاپ سن رہی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کر کے مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ ایموشنل مومنٹس بھی ہیں مکے میں، اور دشمن سب کو آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا موومنٹ ہو رہی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں۔ اب دل میں خوف بھی ہے کہ اگر یہ لوگ جا رہے ہیں اور پھر ان کے سردار، ان کے آقا، ان کے مولا، ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، یہ تو پرابلم ہو جائے گی ہمارے لیے۔ اگر مدینے میں ایک اسٹرانگ سینٹر قائم ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو ڈیولپنگ سٹوری ہے، ڈیولپنگ سینیریو، اس کو دیکھ کے اب قریش نے کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں قریش کی فکر اتنی بڑی کہ انہوں نے باقاعدہ ایک اجلاس بلایا ہے دار الندوہ میں۔ دار الندوہ کیا ہے؟ کہہ لیں کہ قریش کا یہ سیاسی ہیڈ کوارٹر ہے۔ سب دوبارہ مکے کی گلیوں میں آ جائیں، جہاں پرانا زمانہ ہے، لوگ ہیں۔ اب دار الندوہ میں اجلاس ہو رہا ہے قریش کا سیاسی، میں آپ کہہ لیں ان کی پارلیمنٹ ہے یہ، جہاں امپورٹنٹ ڈیسیشنز ہونے اکثریت رائے سے۔ سو اب مکے میں آج کی تاریخ میں اس داستان کی بات کر رہا ہوں، دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، ادھر ہجرتیں ہو رہی ہیں، ادھر دار الندوہ میں اجلاس ہو رہا ہے۔ کیا کیا جائے؟ مسلمان تو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کے خلاف کیا کیا جائے؟ مکے میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ دار الندوہ میں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں اس اجلاس میں، ان میں امیہ بن خلف بیٹھا ہے، کون؟ جن کا آپ کو واقعہ سنایا تھا، جس کا کہ حضرت بلال کا جو سردار تھا اور ان پہ ظلم کیا تھا۔ ان میں ابو جہل بیٹھا ہے، ان میں بہت سے اور لوگ ہیں۔ اجلاس شروع ہوا ہے، دار الندوہ میں اہم اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ سجیشنز کیا کیا جائے؟
ہم نے شیب ابی طالب بھی کر کے دیکھ لیا, ہم نے بیک آؤٹ کر کے بھی دیکھ لیا, ہم نے حبشہ جا کے بھی دیکھ لیا, سب کو. اب اس نئی سچویشن میں کرنا کیا ہے؟ سجیشنز آ رہی ہیں. کسی نے کہا قید کر دو ان کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشاورت ہوئی, تجویز مسترد. کسی نے کہا اس کا تو فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا فائدہ نہ ہو جائے بھائی, کیا پتا ان کے قریبی لوگ کس طرح ان کو چھڑا کے لے جائیں. اگلی تجویز, انہیں جلا وطن کر دیا جائے, انہیں مکے سے نکال دیا جائے. پھر مشاورت, نہیں, تجویز مسترد. اس طرح تو باہر جا کے اور مضبوط ہو جائیں گے, ہمارے چنگل سے نکل جائیں گے. اگلی تجویز, اتفاق, اگریڈ. ایسا کیا ہے اس تجویز میں؟ یہ تجویز دیکھو, اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کر دوں کہ یہ جو تجویز ہے نا, یہ ایسی تجویز ہے کہ اب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو کچھ بھی ہوا ہے نا, آپ نے سب سن لیا, میں دہرا نہیں رہا, جو کچھ ہوا ہے نا, جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ اب تک کا سب سے سخت پلان ہے ان کے خلاف. یہ سب سے سخت پلان ہے. یہ تجویز کیا ہے؟ یہ تجویز کس نے دیا ہے؟ عرض کرتے ہیں, یہ تجویز ابو جہل نے دی ہے. یہ تجویز کیا دی ہے؟ تجویز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. اب یہ جان کے در پہ ہو گئے ہیں. اب مکے کی گلیوں میں سردار مکہ وجہ تخلیق کائنات کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں, نعوذ باللہ. اور اس بدبخت نے صرف یہ تجویز نہیں دی ہے, اس نے اسٹریٹجی بھی دی ہے. وہ کیا؟ عرض کرتے ہیں, اس نے کہا ایسے نہیں کہ ایک بندہ جائے اور ایک کام کر کے آ جائے, نو, بیکاز ہی نوز اس کا ریاکشن آئے گا. پھر ابو جہل نے اور سخت اور بڑی خطرناک اوپینین دی ہے. کیا؟ ہر بڑے قبیلے سے ایک انڈیویجول کو سلیکٹ کیا جائے, ایک نوجوان کو پھر سب مل کے نعوذ باللہ حملہ کریں, تاکہ بنی ہاشم خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے سے نہ لے سکیں. یہ تجویز سب کو پسند آ گئی ہے اور سنگین سازش طے پا گئی ہے, قتل کی سازش, شہید کرنے. جو بات کوہ صفا میں دعوت دین دینے پر تبن لقا سے شروع ہوئی تھی کہ نعوذ باللہ یہ ہو جائے آپ کے ساتھ, آج قتل کی سازش تک آ گئی. واٹس نیکسٹ؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.